سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين كذا موسى عليه السلام فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه سألته فقال قد أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس بات پہ دلائل ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب نے ان سے شرط کی تھی کہ آپ میرے پاس رہیں گے اور 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، یعنی اصل مدت 8 سال ہے. اگر آپ مزید 2 سال پورے کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا، لیکن آپ نے بھی اسی طرح بات کو رہنے دیا. فرمایا کہ اب یہ میری مرضی ہوگی کہ میں 8 پورے کروں یا 10 پورے کروں. 8 تو ہر حال میں پورے کرنے ہیں، وہ تو شرط ہے. باقی جو 2 سال ہیں میں چاہوں تو پورے کر دوں، چاہوں تو نہ کروں. بہرحال مجھ پہ اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، وہ میری رائے پہ ہوگا، میری مرضی پہ ہوگا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری فرمائی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اہل حیرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک یہودی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کتنی مدت پوری کی، 8 سال پورے کیے یا 10 سال پورے کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نہیں جانتا. میں بہرحال عرب کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، حبر کہتے ہیں عالم کو، حبر بھی اور حبر بھی، اسی لیے حبران بھی آتا ہے، حبران بھی آتا ہے. تو حبر جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے سیاہی. جیسے سیاہی کا لکھا ہوا کتابیں باقی رہتی ہیں تو عالم کا نام بھی باقی رہتا ہے.
اور حبر کا معنی ہوتا ہے زینت، کہ جیسے بعض کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو علماء جو ہیں وہ زینت ہوتے ہیں زمین کی، کہ ان کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں رونق بخشی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، اس لیے حبر بھی کہا جاتا ہے اور احبار بھی کہا جاتا ہے، حبر بھی، جیسے اللہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار جمع حبر یا جمع حبر، رہبان کہتے ہیں اس دور کے جو عابد زاہد تھے، اور احبار کہتے ہیں جو علماء تھے۔ تو حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں تقدم علی حبر العرب، کہ میں عرب کے سب سے بڑے عالم کے پاس جا کے پوچھوں گا، اس کے بعد بات کروں گا۔ فرماتے ہیں وسألت ابن عباس، کیونکہ اللہ نے حضرت ابن عباس کو علم قرآن پہ خاص آپ کو عبور حاصل تھا۔ اور اس کی وجہ دعا تھی میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک نے حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ مبارک رکھا اور دعا بھی فرمائی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ یا اللہ ابن عباس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی۔ تو حضرت ابن عباس باوجود اس کے کہ صغیر السن تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر ان کو اصحاب بدر سے بھی آگے بٹھاتے، فرماتے تھے بھی یہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں۔ تو اصل عزت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی تو کس وجہ سے؟ علم کے ساتھ، کہ علم آدم الاسماء کلہا، ورنہ فرشتے تو پہلے سے جنتوں میں رہتے ہیں، آسمانوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم جو ہے فرشتوں کو نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی شان کو اونچا کر دیا، حتیٰ کہ مسجود الملائکہ بنا دیا۔ تو علم، اور خاص طور پہ علم قرآن، علم کتاب و سنت، علم معرفت باسماء اللہ و صفاتہ و ذاتہ، تو اصل علم جو ہے یہ ہے، اور اصل شان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا ورثہ جو ہے وہ علم ہوتا ہے، اور جس نے علم حاصل کیا گویا انبیاء کی میراث حاصل کی۔ اسی طرح آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے شیطان پہ 1000 بزرگوں سے بھی بھاری ہوتا ہے، 1000 عابد سے بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عابد اپنی عبادت کے ذریعے محنت کرتے ہیں، لیکن علم تو پوری دنیا میں پھیلے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بخشی۔ تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا، اور میں نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت گزاری؟ 8 سال یا 10 سال؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اکملہا و اتمہا، 10 سال۔ فرمایا شان انبیاء ایسے ہوتی ہے، اللہ کے نبی جب دیتے ہیں تو زیادہ دیتے ہیں، کم نہیں دیتے ہیں۔ یہی میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ لوٹایا تو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا تو زیادہ عطا فرمایا۔ تو شان انبیاء ایسی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قضا رواہ حکیم بن جبیر وغیرہ سعید بن جبیر ووقع فی حدیث الفتون من روایت القاسم بن ابی ایوب عن سعید بن جبیر ان الذي سأله رجل من اہل النصرانیۃ والاول اشبہ واللہ اعلم۔ اب اس دوسری سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے سوال کرنے والا جو تھا وہ نصرانی تھا، یہودی نہیں تھا، اور پہلی سند میں ہے کہ سوال کرنے والا یہودی تھا۔ تو بہرحال مفسر کہتے ہیں وہ پہلی بات زیادہ بہتر ہے کہ آپ سے پوچھنے والا جو تھا وہ یہودی تھا۔ وقد روى من حدیث ابن عباس مرفوعا قال ابن جرير حدثنا احمد بن محمد الطوسی قال حدثنا الحمیدی
قال حدثنا سفيان قال حدثني ابراهيم بن يحيى بن ابي يعقوب بن الحكم بن ابان بن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى علیہ السلام قال أتمهما وأكملهما. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی، تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے پوری مدت اتمہا و اکملہا یعنی 10 سال پورے کیے. ورواہ بیات من نبی مدین سفیان وحی بن یعقوب قال حدثني ابراہیم یحیی بن یعقوب وقال من الصنعانی او اصغر منی فذكره وفي اسناده قلب یعنی الٹ ہے سند. وابراہیم هذا ليس بمعروف. ورواه البزار عن احمد بن ابان القرشي عن سفيان بن عيينة عن ابراہیم بن اعین عن الحکم بن ابان عن اکرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکرہ ثم قال لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس لا من هذا الوجه. ثم قال ابن ابي حاتم قرئ على يونس بن عبد الاعلى انبأنا ابن وهب قال انبأنا عمرو بن الحارث يعني يحيى بن الحضرمي عن يوسف بن طيران سئل أي الأجلين قضى موسى قال لا علم لي. اس سند مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی؟ حضور نے فرمایا مجھے علم نہیں. کیوں؟ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. انبیاء کو اللہ جو علم عطا فرما دیتے ہیں تو خبر دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی علم نہ عطا فرمائے تو عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی شان ہے. علم غیب اللہ کی شان ہے. علم غیب خاص ہے خدا بندی ہے. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو کہ نہیں جانتے کوئی، نہ آسمان والے نہ زمین والے، کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی. آسمان والے فرشتے ہوں یا زمین کی مخلوقات ہوں وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب قیامت قائم ہوگی، کیونکہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے. علامات قیامت الگ بات ہے لیکن تعیین قیامت کا کوئی پتہ نہیں. تو ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات، علم غیب خاصہ خدا ہے، علم ما کان و ما یکون خاصہ خدا ہے، علیم بذات الصدور خاصہ خداوندی ہے. اللہ چاہے تو اپنے انبیاء پہ بھی علم غیب کے بعد گوشے ظاہر فرما دیتے ہیں، اولیاء اللہ پہ بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ خبر دیں. تو وہ اخبار عن الغیب ہوتی ہے، وہ اظہار علی الغیب ہوتا ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہوتی ہے، وہ انباء علی الغیب ہوتی. علم غیب اللہ کی ذات کے پاس. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں، صاف بات. اس کے بعد فرماتی ہیں فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال جبریل لا علم لی. حضور پاک نے حضرت جبریل سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی علم نہیں. فسأل جبریل ملکا فوقہ. جبریل علیہ السلام نے پھر اس فرشتے سے پوچھا جو ان سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. فقال لا علم لي فسأل ذلك الملك ربه عز وجل أما سأله عنه جبريل أما سأله عنه محمد صلى
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس فرشتے نے اللہ تعالی سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت گزاری ہے؟ فقال الرب عز وجل قضا برهما واوفاهما او قال ازكاهما. اللہ نے فرمایا کہ ملک میرے فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی جو سب سے زیادہ بہتر تھی، زیادہ پوری یعنی 10 سال کی مدت پوری فرمائی. وهذا مرسل وقد جاء مرسل من وجه آخر. وقال سنيد حدثنا حجاج بن جريج قال قال مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجرين كذا موسى وقال سوف أسأل إسرافيل فسأله وقال سوف أسأل الرب عز وجل فسأله وقال أبرهما وأوفاهما. حضرت مجاہد کی اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے حضرت جبریل سے پوچھا. حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حضرت اسرافیل سے پوچھتا ہوں. حضرت اسرافیل سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے جواب دوں گا. تو جب انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، یعنی آپ نے 10 سال کیے. یہ نظام خدا بندی ہے. وہ چاہیں تو بادشاہوں کے گھر میں شہزادوں کی طرح زندگی گزروائیں اور چاہیں تو انبیاء سے بکریاں چروائیں. اور نظام ہے میرے اللہ. اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اب دیکھیں نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کے گھر میں، یعنی اس وقت فرعون جسے نعوذ باللہ صرف بادشاہ نہیں، وہ تو خدا بھی بنا بیٹھا تھا. شاہی محل، خدم، حشم، نوکر نوکرانیاں، کنیزیں، کہاں وہ شاہی خاندان کی زندگی اور کہاں یہ ہے کہ بکریاں چرا رہے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں. اور فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. مکے والوں کی اللہ قراری تھا، چند کی رات لے کر میں بھی مکے والوں کی بکریاں چراتا. اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. ورنہ اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ بکریاں چروائی گئیں، گائے بھینس نہیں چروائی گئی. انہوں نے کہا اس میں بھی حکمت ہے کہ بکریاں جو ہے نا یہ ایسا عجیب مال ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں لگے گا بکری ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی. اور بکریاں جو ہیں اس میں عجیب قسمیں ہیں. بعض اتنی اصیل ہوتی ہیں مجال ہے اپنی جگہ سے ہلیں، اور بعض اتنی شرارتی ہوتی ہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہیں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں مکے میں بھی بکریاں رکھی ہوئی تھیں. بس شوق تھا کہ سنت ادا ہو جائے. تو وہ ہمیں یاد ہے وہ بکریاں گلی تھی جہاد محلے میں اس وقت ہم رہتے تھے تو پہاڑ پہ چڑھ جاتی بکریاں. والد صاحب جاتے آواز دے کے سب آ جاتے. بڑے گھاس شاس کھایا، پانی شانی پیا، پھر بھاگ کے پہاڑ پہ چلی گئی. تو یہ بکریوں میں مسئلہ ہے. اچھا پھر بکریاں کوئی ریوڑ سے پیچھے رہ جائے گی تو اس کو بھگیاڑ اٹھا لے گا. تو اس لیے جو رائی ہوتا ہے بکریوں کا چرانے والا وہ ہر قسم کی بکریوں کو سنبھالتا ہے. دیکھتا ہے کہ میرا ریوڑ پورا ہے، کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، کوئی بکری بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، سنبھالتا ہے. بکریوں کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، رات کو باڑا وغیرہ دروازے ٹھیک بند ہیں، بگیاڑ آگے تو نہیں اٹھا کے لے جائے گا. تو اللہ تربیت دیتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ کی امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، کوئی اچھے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے.
اسی لیے روایات بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ عالم، کیونکہ بنو اسرائیل کی روایات کا اعتبار تو ہوتا نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہے ان کی کسی بات پہ کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک بکری نے ایسا تنگ کیا کہ آپ ادھر جائیں وہ ادھر بھاگ پڑے، تو بھاگتے بھاگتے کبھی پہاڑوں پہ چڑھ جائے، کبھی اتر آئے، پھر چڑھ جائے، پھر اتر آئے، تو بھاگتے بھاگتے حضرت موسیٰ صاحب غصے میں آئے کہ اس کو ماروں ایک ڈنڈا اور ختم کروں، لیکن جب آپ نے اس بکری کو پکڑ لیا تو بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھو تم نے خود کو بھی خراب کیا اور مجھے بھی تنگ کر دیا ہے تم، لیکن مارا نہیں، تو اللہ نے فرمایا اب تربیت تمہاری مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہر چیز میں اللہ کے راز ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس سامنے ہو سکتا ہے تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف سامنے نہیں ہو سکتا؟ حکمت ہے میرے اللہ کی کہ یہاں بیت المقدس دکھلا دیا، معراج میں ساتوں آسمان اور جنت اور سدرۃ المنتہا سے گزار دیا، اور نہیں بتلایا تو کہا نہیں ایک آدمی کو راہبر بناؤ اور مدینے کا رستہ اختیار کرو۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور تعلیم ہے کہ قیامت تک امت کے لیے رستہ ملے، تعلیم ملے، ہر چیز میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا۔ طریق اخری مرسلۃ ایضا قال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابو معشر محمد بن کعب القرظی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاجلین قضا موسیٰ، حضور سے سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری فرمائی؟ قال اوفاہما واتمہما وہذہ طرق متعددۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے طرق کثیر ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں۔ ثم قد روى هذا مرفوعا من روایت ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا ابو عبید اللہ یحییٰ بن محمد بن السکن قال حدثنا اسحاق بن ادریس قال حدثنا اویس بن ابی عمران الجونی عن ابیہ عن عبد اللہ بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاجرین قضا موسیٰ قال اوفاہما وابرہما قال وان سئلت ای المرأتین تزوج فقل الصغرى منہما ثم قال البزار لا نعلم يرضى النبي الا بهذا الاسناد۔ اب اس سند میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک سے سوال کیا گیا ای الاجلین، موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری فرمائی؟ آپ نے فرمایا پوری 10 سال۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان 2 لڑکیوں میں سے آپ کی شادی کیسے ہوئی تو اس کا بھی جواب دینا کہ آپ نے جو ان 2 میں چھوٹی تھی اس سے آپ کی شادی ہوئی۔ لا نعلم يرضى النبي الا بهذا الاسناد وقد رواه نبی حاتم النبی سے اویس بن ابی عمران وهو ضعیف، اور کسی سند سے یہ روایت نہیں ہے، اور اس میں اویس بن ابی عمران جو راوی ہے وہ ضعیف ہے۔ ثم قد روى ايضا نحوه من حديث عتبة بن المنذر بزيادة غريبة جدا۔ فقال ابو بکر البزار حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن حية قال حدثنا حارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر يقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاجلین قضا موسیٰ قال ابرہما واوفاہما ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام لما اراد فراق شعیب علیہ السلام امر امرأته ان تصرفها ان یؤتیا من غربه ما یعیشون به
فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون قال فما مضت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه فولدت كوالب ألوان كلها وولدت 32 كل شاة ليس فيها فشوش ولا ذبوب ولا قميشة تفوت الكف ولا صغول وقاسم إذا فتاد من الشام يمثلون بقايا منها وهي السامرية هكذا أورده البزار. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور ایک سند میں آیا ہے اور اس میں یہ پہلی روایت سے کچھ باتیں زیادہ ہیں لیکن ان میں بھی غرابت پائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. اب جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے اجازت مانگی تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میرے ابا سے کہیں کہ کچھ نہ کچھ بکریاں ہمیں دے دیں تاکہ ہم بھی گزارا کریں گے. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر مہربانی کریں تو کچھ بکریاں دے دیں. انہوں نے کہا ہاں آپ کو میں دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس سال جو بکری پیدا ہوگی جو بچے پیدا ہوں گے اور قالب الالوان مختلف الوان کے وہ تمہارے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہر بکری کے جنب میں مارا اپنی لکڑی سے. خدا کی شان ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوئے اسی قالب الالوان. تو تقریباً وہ ہو گئے 32 کل شاۃ. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہر بکری نے کسی نے 2 دیے کسی نے 3 دیے اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ کوئی عیب کوئی یعنی ایسی چیز جو ان کو آنکھوں میں کسی قسم کا عیب ہو یا کوئی ایسی چیز جس میں سغول کہتے ہیں یعنی کوئی برائی ہو کوئی داغ ہو کوئی چیز نہیں. بالکل بہترین بکریاں پیدا ہوئی. اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فتحتم الشام کہ جب اللہ تمہیں مدد کریں اور شام فتح ہو جائے اور تم مسلمان وہاں جاؤ تو انہی بکریوں کی نسل ابھی تک بھی باقی ہے اور ان بکریوں کو سامریہ کہا جاتا ہے. تو اس نسل کو آج بھی سامریہ کہتے ہیں اور وہ شام کے علاقے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بکریوں کی نسل چلتے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم شام فتح کرو گے اس میں خوشخبری بھی تھی کہ شام فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ سے لیکن اس میں بہرحال غرابت ہے. وقد روى رياض بن ابصر بن هذا وقال حدثنا ابو زرار قال حدثنا يحيى عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن ذهب حدثنا ابو زرار قال صفوان قال انبانا الوليد قال انبانا عبد الله بن حي بن حازم الحضرمي ان علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى علیہ السلام آجر نفسه بفتح فرجه وتومت بطنه کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے نوکری قبول کی کہ گناہوں سے بھی بچیں اور کھانے کا بھی انتظام ہو جائے. فلما وفى الاجل جب آپ نے مدت پوری کر لی قیل یا رسول اللہ ای الاجلین آپ نے کتنی مدت پوری کی؟ فرمایا ابرہما واوفاہما 10 سال. فلما اراد فراق شعیب امر ابراہیم صاحبہ یؤتیہا من غنمہ. اب اس روایت میں الٹ ہے کہ جب وقت آیا آپ کے جدا ہونے کا تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے ابا سے مانگو کہ تاکہ ہمیں کچھ بکریاں دے دیں. فآتاہا ما الغنم من قالب لهم من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسنا فانطلق موسى إلى عصاه فسماها من طرفها ثم ضافية الحوض ثم أوردها فسقاها فوقف موسى بذات الحوض فلم تخرج منها شاة إلا وضرب جنبها شاة قال فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب الألوان إلا شاة وشاة فيها قشوش
اب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو غالب اللون ہوں گی وہ میں آپ کو دوں گا، اور آپ کی بکریاں جو تھیں وہ ساری کی ساری سیاہ رنگ کی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا، وہی پانی بکریوں نے پیا، اس کے بعد ہر بکری کو بھی آپ نے عصا مارا تو اللہ نے وہی بکریاں عطا فرما دی۔ ولا ذبون ولا سبوب قال ابو زرع الصواب تنوب ولا عدود ولا سؤول ولا كميشة تفوت الكفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا الغنم وهي السامرية وحدثنا ابو زرع قال انبانا سفيان قال سمعت الولید قال صلحيتنا الفشوش، فشوش کس کو کہتے ہیں؟ قال التي تفش بلبنها باصية الشخب، کہ جو اپنے دودھ جس کا زیادہ ہو۔ قلت فما الزبوب، زبوب کس کو کہتے ہیں؟ قال الطويلة الزرع تجره، کہ جس کا دم بڑا لمبا ہو پیچھے سے اور اس کو کھینچ کے چلتی ہو۔ قلت فما العضوض قال ضيقة الشخب۔ اللہ کا حیت حلمتین، کہ جس کا وہ تھن جو ہوتا ہے ایسے جیسے دو دودھ پینے کی جگہ ہوتی۔ قلت فما القمیشۃ قال التي تفوت الكف قمیشۃ الزرع صغیر لا يدرك الكف، یعنی چھوٹی۔ قال مدار هذا الحديث على عبد الله بن حية المصري وفي حفظه سوء واخشى ان يكون له خطأ والله اعلم، وينبغي ان يربى ليس فيها فشوش ولا عضود ولا ذبوب ولا سؤول ولا قميشة لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابل من صفات الناقصة، وقد روى ابن جرير من كلام انس مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بسند جيد، فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس مالك رضي الله عنه قال دعا لما دعا نبي الله موسى صاحبه الى الاجر كان بينهما قال له صاحب كل شاة ولدت على غير لونها، یعنی جس کا رنگ اور دوسرا ہوگا۔ فلك ولدا ومن موسى برفع حبال الماء فلما رأت الحبال فزعت فجعلت جولة فولدنا كلهن بلقا إلا شاة واحدا فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام، تو جتنی بھی اولاد ہوئی آپ کو دے دی انہوں نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے پھر روانہ ہوئے۔ واللہ اعلم۔ مسئلہ جو ہے اختلافی ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ کا سفر کرے تو کیا نیت حضور کے روضہ مبارک کی کرے یا مسجد نبوی کی کرے؟ اکثر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مسجد کی نیت کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، فرمایا کہ آدمی سفر کر کے کہیں نہیں جا سکتا مگر 3 مسجدوں کے لیے، مسجد اقصی ہے، مسجد نبی پاک ہے، مسجد الحرام۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اکثر علماء کرام اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی مدینے پاک جائے تو مسجد کی نیت کرے تاکہ اس حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ لا تشد الرحال کا یعنی الى ای مسجد کان، کہ دنیا کی اور کسی مسجد کے لیے بھی سفر نہیں کر سکتا مگر ان 3 مساجد کے۔
آج اگر کوئی آدمی کہے کہ میں دہلی کی مسجد دیکھنے جاتا ہوں، میں بھنگ کی مسجد کے لیے سفر کروں، نہیں، یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصی، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کا قبر مبارک کی زیارت سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ جو ہے وہ جنس ہو۔ لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی جب بھی نیت کرے تو مسجد مبارک کی کر لے، چونکہ حضور کی مسجد کو جو شرف ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ حضور گئے تو شرف ملا ہے نا۔ اگر حضور پاک مدینہ منورہ نہ جانتے، کون جانتا مدینہ کو؟ وہ تو یہ صرف تھا۔ حضور کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا تو نام بھی نہیں تھا، وہ تو یہ صرف کہلاتا تھا، اور حضور کے جانے سے پہلے یہ ایسی جگہ تھی اوبا الارض، ساری دنیا کی وبائیں اور بیماریوں کا گڑھ تھا یہ علاقہ۔ اچھا، حضور کے جانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک عجیب رواج تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو لوگ جاتے تھے اس زمانے میں اس علاقے میں، تو جب حدود شروع ہوتی وہاں کھڑے ہو جاتے، 3 دفعہ گدھا کی طرح آواز نکالتے تھے، کہتے تھے ہم آواز نکالیں گے تو ہمیں بیماری نہیں پکڑے گی، اور جو نہیں نکالے گا اس کو بیماری پکڑے گی۔ حتیٰ کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ عالم تھا کہ سارے صحابہ بیمار ہو گئے، بالکل وبا اور بیماری پھیلی ہوئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بلال کی عیادت کے لیے گئی اور میں نے جا کے پوچھا کہ کیف تجد یا بلال، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا اللہ لعنت کرے مکے کے کافروں کو، بدبختوں نے ہمیں نکال دیا۔ حضرت بلال جوش میں آ گیا، فرمایا اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین الذین اخرجونا من البلد الحرام، فرمایا عائشہ خدا ان کافروں پہ لعنت کرے کہ انہوں نے ہمیں رحمت کی جگہ سے نکال کے یہاں بیماری کی جگہ پہ بھیج دیا، ہم سب بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں چپ کر کے پھر آئی حضرت ابو بکر ابا کی خدمت میں، دیکھا تو حضرت ابا جو ہیں وہ بھی بخار سے ایسے جل رہا ہے بدن۔ میں نے پوچھا کیف تجد یا ابی، ابا جان کیا حال ہے؟ فرمایا کیا دیکھنے نہیں ہو کیا حال ہے؟ اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین، اللہ مکے کے کافروں پہ لعنت کرے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، نکالا ہے مکے سے، ہم بیماری کے گھر میں آ گئے۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہے سارے صحابہ بیمار، میں حیران ہو گئی کہ میرے ابے جیسا صبر والا آدمی بھی آج بے صبر ہو گیا ہے، بلال جیسا آدمی بھی بے صبر ہو گیا ہے۔ بی بی عائشہ کیونکہ بڑی عالمہ تھی، بڑی ذکیہ تھی، ذہینہ تھی، صدیقہ تھی، فوراً حضور کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ حالت دیکھا سارے صحابہ بیمار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں اگر ہجرت کا حکم دے کے یہاں بھیجا ہے، فانقل الوباء الى الجحفۃ، یہاں کی بلائیں اور وبائیں اور بیماریاں جو ہیں سب جحفہ کی طرف منتقل کر دو، میرے مدینے کو بیماری سے پاک کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، کہا اللہ کے بندے مت گھبراؤ، یہ جو تمہاری انگلی ہے نا اس کو لب لگا لو اور پھر مدینے کی مٹی پہ لگا لو اور پھر پڑھو بسم اللہ بریقۃ بعدنا بتربۃ ارضنا اللہ یشفی سقیمنا، یہ پڑھ کے اس مٹی کو چاٹ لو۔ تو تمام صحابہ نے چاٹا، سب بیماریاں ختم ہو گئیں، وبائیں ختم ہو گئیں، اور مدینے کو اللہ نے وبا کے بجائے شفا والا شہر بنا دیا۔
اس لیے بعض اولیاء اللہ نے اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو اللہ مدینہ پاک نصیب کرے اور مدینہ منورہ جائیں اور مٹی اڑ رہی ہو تو چہرہ نہ چھپائیں، آنے میں مٹی کو، اللہ اس مٹی کی وجہ سے اللہ تیری بیماریوں کو دور کر دیتا۔ تو سارا شرف جو ملا ہے مدینے کو وہ تو میرے مدنی کے جانے کے بعد ملا ہے نا، ورنہ مدینہ منورہ کیا تھا؟ وہ تو یثرب تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جہاں جہاں سے گزر گئے وہی اللہ نے رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور جہاں جہاں گزر گیا وہاں سار ہوئی حضور پاک کے جانے سے۔ اچھا، اب اگر ہم مسجد نبوی کی نیت کریں گے، حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، اور حضور کا روضہ مبارک بھی تو مسجد میں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، حضور کا روضہ مبارک جو ہے بی بی عائشہ کے حجرے میں ہے، اور بی بی عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اختلافات میں نہ پڑیں اور بلا وجہ آپس میں بغض و عناد نہ رکھیں۔ یہ علماء کے اندر علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ نہ کوئی جائیداد کا اختلاف ہوتا ہے، نہ کفر و اسلام کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ علم کی بات ہے کہ کیا یہ نیت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیا اگر ہم نبی کی نیت کریں تو کہیں شرک تو نہیں آ جائے گا؟ کیا اگر ہم نے حضور کی نیت کی تو کیا مکے کا تقابل تو نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو احتیاط جو ہے وہ اسی میں ہے۔ عقیدہ بہت بڑی نازک چیز ہے، ذرا سی بھی غلطی سے آدمی کا ایمان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ شام کو جب گھر آئے تو ان کی کوئی گائے تھی یا بکری تھی، وہ نہیں آئی، تو بیوی نے، عورتیں ہوتی ہیں، اس نے کہہ دیا آج وہ بکری بھی نہیں آئی ہے، دودھ نہیں ہے، بچے تو مر جائیں گے، پتہ کریں کہاں گئی بکری۔ عورتیں ایسی بات کہہ دیتی ہیں۔ اچھا، وہ بھی کوئی ایسا مجاہد اللہ والا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو گوشت کے تھال بھرے ہوئے، بیوی حیران ہوگی، اس نے کہا یہ گوشت کہاں سے آ گیا رات کو؟ اس نے کہا تیرے بچوں کا جو خدا ہے نا اس کو میں نے ذبح کیا، اس کا گوشت ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں کہا تھا کہ بکری نہ آئی تو بچے مر جائیں گے، تو تیری بچوں کا خدا بکری ہے؟ اللہ بچائے گا، نہیں آئی بکری تو نہ آئے، خدا کوئی اور سبب بنا دیتا۔ تم نے کہا کیوں کہ بکری نہ آئے تو میرے بچے مر جائیں گے؟ مارنے اور جلانے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی بکریاں تھوڑا مارتی جلاتی ہیں کسی کو۔ تو لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایک لفظ ایسا نہ نکل جائے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈوب جائے اور اس کے اندر شرک آ جائے، یا اس کے اندر بدعات داخل ہو جائیں، یا اس کے اندر کوئی ایسا عمل آ جائے جو حضور کی سنت کے مخالف ہو۔ تو احتیاط کیا کریں۔ باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں الحمدللہ کہ جس پر آدمی کفر و اسلام کی جنگ لڑے۔ جب روضہ رسول عربی پہ تشریف لے جائیں، سب سے پہلے تو آپ مدینہ منورہ میں اپنے اس جگہ پہ جائیں جہاں ٹھہرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد سامان رکھیں، غسل کریں، کپڑے پہنیں جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، خوشبو لگائیں، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، حضور کی مسجد مبارک میں داخل ہوں اور جب دروازے پہ آئیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا مانگ کے اندر داخل ہوں۔ اور ادب سے چلتے چلتے اگر وقت ہے، موقع ہے تو ریاض الجنہ میں آ جائیں، اور اگر ریاض الجنہ میں موقع نہیں ہے تو ساری مسجد مبارک میں جہاں موقع ملے وہاں آگے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق میں مقدم ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے انداز میں چلو ان یکون خاشعا خاضعا، بڑے ادب سے، بڑے خشوع سے، جیسے حضور کی زندگی میں سامنے جاتے تو کیسے ادب سے جاتے،
اور حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیر اٹھانے میں بھی احتیاط کریں کہ آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ ایسی ادب کی جگہ ہے کہ وہاں اگر آواز بھی اونچی ہو جائے تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہو کے شور کرتے ہیں یہ تو منع ہے۔ آرام سے چلتے چلتے حضور کے روضہ مبارک پہ آئیں، نہ بالکل جالی مبارک کے قریب کھڑے ہوں نہ بالکل دور کھڑے ہوں، درمیان میں کھڑے ہوں اور درمیانی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اسی خشوع اور ادب سے پڑھیں کہ گویا میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کے بعد آپ مختصر صلاۃ والسلام پڑھ کے ذرا آگے چلیں، پھر حضرت ابو بکر پہ پڑھیں، پھر حضرت عمر پہ پڑھیں، پھر تھوڑا آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، نفل پڑھی، طواف کیا، خیرات کیا، اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، اللہ خود دیں گے۔ باقی 3واں، 7واں، 10واں، 11واں، 40واں یہ ساری بدعات ہیں، منکر ہیں، کرنا بھی حرام، ان کے کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ آدمی ہے حاجیوں پہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ بار بار مدینہ منورہ جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، اس کو ہر دفعہ عمرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا ثابت ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، یعنی پڑھیں تو الحمدللہ بہت بڑا اجر ہے، خدا نہ خاصا نہ پڑھیں تو کوئی ایسی اس پہ عقاب و عتاب نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کریں موقع ملے تو پڑھ لیں۔ دم کا انتظام مدرسے والوں کے پاس ہے، جو مدرسے والے کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، ان کے پاس طلباء ہوتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بغیر ضرورت کے ناجائز ہے۔ ضرورت کا معنی جیسے پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، مجبوری ہے، بغیر اس کے تصویر بنانا جو ہے وہ حرام ہے۔ فلم بنانا بھی حرام ہے۔ تو مقامات کی تصویر بنانا جائز ہے اگر بندے کی تصویر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو طواف کرواتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، تو مجاور تو ہر جگہ پیسے لیتے ہیں، مجاوروں کا کام ہی یہی ہے۔ وہ مجاور بنتے ہی پیسوں کے لیے ہیں، کوئی عبادت کے لیے تھوڑا بنتے ہیں۔ ان کو تو خود ہی پتہ نہیں ہوتا مسائل کا، وہ تو خود غلط دعائیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک رواج ہے، بن گیا ہے، ابتدائی عالم سے چلا رہا ہے، ورنہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ آپ خود طواف کریں، خود پڑھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نہ آئے درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی طواف کرے تو دل کا تعلق اللہ سے جڑے۔ اگر آپ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اللہم انی اللہم انی، پڑھ ہی نہیں سکتا، جانتا ہی نہیں، غلط پڑھ رہا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں زبر ہے یا یہاں زیر ہے۔ رسول پر تو وحی آتی ہے، نبی پہ اب نبی پہ بھی وحی آتی ہے، کیا بات ہوئی؟ اللہ کے بندے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ صرف مجھے سوال لکھ کے تنگ کرنا ہوتا ہے، اپنے دماغ کو نہیں کھپانا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر۔ اور نبی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے جس پہ وحی آئے۔ شریعت الگ بات ہے، کتاب الگ بات ہے، وحی کے بغیر نبی کیسے ہوگا؟
کہ دو شخص آئے جدے سے مکہ مکرمہ، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن کرایہ اس بندے نے دے دیا، وہ چلا گیا، وہ جانتا تو ہے نہیں وہ کون بندہ تھا، 20 ریال کس کو دے، خیرات کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ آدمی نہ ملے تو اس کے بدلے میں آپ غریبوں کو دے دیں، خیرات کر دیں، اس کو بھی اللہ اجر دیں گے، تمہیں بھی اللہ اجر دیں گے۔ میاں بیوی پاکستان سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، مرد نے احرام پاکستان سے نہیں باندھا، مکے میں آ گیا، مکے میں آنے کے بعد مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ ایک بکری دم بھی ادا کرے اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ اصل عمرہ تو وہ تھا جو اپنے ملک کے میقات سے باندھتا۔ مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تھوڑا ہے، وہ تو ہے کہ مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے، بھی مسجد عائشہ چلا جائے، ورنہ آپ دیکھیں اتنا بڑا نقصان کیا آپ نے کہ عمرے میں آپ نے لاکھوں روپے بھی بھرے، اپنے میقات کے عمرے سے بھی محروم ہوئے، اور ایک دم بھی 300 ریال کی بکری بھی پڑ گئی۔ کہ میں نے ایک آدمی سے 20,000 روپے ادھار لیے تھے، میں نے وہ واپس کر دیے ہیں، اب اس کو کوئی پلیز ہدیہ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے دیں، بڑے شریف آدمی آپ، پتہ آج کے زمانے میں پیسے بھی واپس کر دو، ہدیہ بھی دو، بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ مرد میں نقص ہے یا بیوی میں نقص ہے۔ آج کل اس موضوع پہ میڈیکل نے بہت ترقی کی ہے، اس کے باقاعدہ مراکز ہیں اور باقاعدہ اس کے ٹیسٹ ہیں، باقاعدہ علاج ہے، پھر علاج بھی کروائیں اور ساتھ استغفار بھی پڑھیں، میاں بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے، استغفار کی برکت سے اللہ اولاد دیتے ہیں، یمددکم باموال وبنین، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرنے والے لوگ ہیں ان کے مال کو بھی بڑھا دیتا ہوں، اولادوں کو بھی بڑھا دیتا ہوں۔ بہرحال اگر عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے اور ایام حیض شروع ہو گئے، وہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھے، ہر لحاظ کی پابندی کا خیال کرے، جب اس کے دن پورے ہو جائیں، خون بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، غسل کرے سادہ پانی سے، اور غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ احرام میں آپ نے اور آپ کی بیوی نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-2 4-4 ریال خیرات کر دیں، آئندہ احتیاط کریں۔ کہتے جی کہ میرے خاوند جو ہیں رات کو گھر سے دیر سے آتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، یہ وبا عام ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اس میں قصور ہمارا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اولاد کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ 4 سال کے بچے کو انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لاتے، نماز پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، سنت پہ چلاتے، مجال ہے تمہارا نافرمان ہوتا؟ تم نے ماشاءاللہ اس کو مشنری سکولوں میں پڑھایا ہے، انگریزی سکولوں میں پڑھایا ہے، ٹی وی لے کے دی ہے، ڈش لگا کے دیا ہے، انٹرنیٹ لگا کے دیا ہے، تو وہ نافرمانی نہیں کرے گا تو قرآن پڑھے گا؟ جو تم نے دیا ہے انشاءاللہ بھگتو گے۔ باقی دعا کرو اللہ ہدایت دے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی صحابی بنا سکتا، اور وہ چاہے تو حضرت نوح نبی کے بیٹے کو کافر بنا دو۔ بہرحال جی گزارش یہ ہے کہ اولاد نہیں، اللہ شفا دے، علاج بھی کرو اور استغفار بھی پڑھو۔
شوگر کے لیے کوئی دعا بتا دے، کوئی پیر ڈھونڈو، مجھے وظیفے آتے تو میں خود نہ ٹھیک ہو جاتا، میری تو کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی، میں نہ وظیفہ پڑھ لیتا۔ نہیں، اگر مجھے وظیفے آتے یا میں کوئی ایسا بزرگ ہوتا، 3-4 مہینے ہو گئے کھانسی تنگ کر رہی ہے، نظرہ نہیں چھوڑتا ہے، کبھی ناک بند، کبھی کان بند، کبھی یہ تکلیف، اللہ کی مرضی، الحمدللہ یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، کچھ رگڑا لگا کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھا کے معاف کر دیتے ہیں، فائدہ تو فائدہ ہے ہر حال میں۔ جی کہ ہمارے ہاں جو کمپنیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اتنے پیسوں کی دوائی لیں گے تو ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے۔ بڑی ہمدردی ہو گئی ان کو ماشاءاللہ آپ سے۔ بہرحال عمرہ اپنے پیسوں سے کیا کریں، ایسے پیسوں کو استعمال نہ کریں، یہ سارا بزنس چکر ہیں، بزنس کے طریقے ہیں اور لوگوں کو راغب کرنے کے بہانے ہیں۔ بہر صورت اگر وہ دینا تو کسی غریب کو بھیج دیا کرو، چلو ان سے تو نکل آئے نا، ایسے لوگوں سے تو نکلنا بہتر ہے نا۔ تو بہر صورت یہ ہے کہ خود اللہ توفیق دے تو خالص حلال کے پیسے سے آؤ، سوکھی کھاؤ، روٹی بھوک پانی سے کھا لو لیکن حلال ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم لا تجعلنا مضغة للمازحين۔ اللهم لا تجعلنا عقلة للآخرين۔ اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر المجاہدین في كل مكان۔ یا الہ العالمین، اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، لبنان میں ہیں، مسلمان جس مقام میں ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود اور ان کے مددگاروں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے دروازے پہ بیٹھ کے سائل ہیں، مہربانی فرما کے مسلمانوں کی نصرت و امداد کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔